محبت میں یاد سب سے بڑا عمل ہے۔ محبت میں یاد سب سے بڑا عمل ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ یاد آئے گی۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ یاد آئے گی۔ اللہ چونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ چونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ یاد کرتے ہیں، اور ہم آئیں یا نہ آئیں وہ یاد کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہم آئیں یا نہ آئیں وہ یاد کرنا نہیں چھوڑتے۔ 2 آئیں، 10 آئیں، 100 آئیں، 1000 آئیں، کوئی نہ آئے پھر بھی یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت کرتے ہیں۔ اچھا، جو آدمی جیسا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی ایسا ہی ہو۔ جو آدمی خود جیسا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی ایسے ہی ہو۔ تو اللہ چونکہ محبت کرتے ہیں اور اللہ چونکہ خود یاد کرتے ہیں تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی مجھ سے محبت کرے اور مجھے یاد کرے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے محبت کرے اور مجھے یاد کرے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو بار بار یاد کیا بھی اور یاد دلایا بھی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اتنا قریب ہوں کہ تم اگر خیالوں میں بھی یاد کرو تو میں تمہارے پاس ہوں۔ خیالوں میں، زبان پر کوئی چیز بعد میں آتی ہے، پہلے خیال میں آتی ہے۔ بندے کو خیال آتا ہے کہ چلو قرآن پڑھیں، پھر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ خیال آتا ہے چلو تسبیح پڑھیں، پھر تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب تم خیالوں میں یاد کرتے ہو تو بھی میں تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ تم مجھے نہ بھی پکارو پھر بھی میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ اچھا، محبت جب ہوتی ہے تو پھر ہر طرح کے تذکرے اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لڑکے اور لڑکیوں میں محبت ہو جاتی ہے تو وہ 3 گھنٹے بات کر لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ موبائل کی بیٹری پوری چارج کر کے بات کرنا شروع کی اور پھر موبائل کی بیٹری ڈسچارج ہو کے موبائل بند ہو گیا۔ اتنی لمبی بات ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔
اچھا ظاہر بات ہے جب اتنی لمبی باتیں کرے گا تو کام کی تو کرے گا نہیں. کام کی باتیں تو 5 منٹ میں ہوتی، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ. کاروبار کی کرے، رشتہ داری کی کرے، بیماری آزاری کی کرے، ملنے جلنے کی کرے، 5 7 10 منٹ. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے دل لگی کی باتیں کرے. بندہ مجھ سے دل لگی کی باتیں کرے. اور اللہ سے دل لگی کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ سے دل لگی کی باتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اولاد دی، بیوی دی، مکان دیا، سواری دی، دوست دیے، علماء کی صحبت دی، مجلس اچھی مجلسیں دیں، دین سے تعلق دیا. جب سوچے گا تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ گن نہیں پاؤ گے. دل لگی کی باتیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ میں اور دوں گا اور دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، میں اور بڑھا دوں گا. میرے اللہ نے یہ احسان کیا، میرے اللہ نے یہ کرم کیا، میرے اللہ نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا. اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اپنے سارے دکھڑے سناتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اپنے سارے دکھڑے سناتا ہے. آج امی کو یہ ہو گیا، آج ابا کو یہ ہو گیا، آج بھائی کو یہ ہو گیا، آج بہن نے یہ کر دیا، آج کاروبار میں یہ ہو گیا، آج فلاں آیا تھا، فلاں چلا گیا، سب بتا. تو اللہ سے اپنے دکھڑے سناؤ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے اپنے دکھڑے مجھے سناؤ. جتنے سنا سکتے ہو مجھے سناؤ، مجھ سے باتیں کرو. اچھا جب آدمی کسی کو اپنے دکھڑے سنا لیتا ہے تو سکون مل جاتا ہے. جب کسی کو اپنا دکھ بتا دیتا ہے تو طبیعت کو سکون مل جاتا ہے کہ دل کی بھڑاس نکل گئی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنی ساری بھڑاس تو میرے سامنے نکال. میں تیرے لیے کافی ہوں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ سارے راستے بنا دے گا. تو اتنی اللہ سے محبت ہو جائے کہ ہم اللہ کو اپنی خوشی، اپنا دکھ، اپنا غم، اپنا درد، اپنی تکلیف سب سنانے والے بن جائیں. اور اس یقین کے ساتھ سنائیں کہ میں نے تو اللہ سے کہہ دیا، میں نے تو اللہ سے کہہ دیا، اب تو اللہ ہی کرے، جو کرے گا اللہ کرے گا، میں نے تو اللہ سے کہہ دیا. اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کو نہ ستاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے اللہ سے کہہ دیا تو پھر حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لولیہ آذنتہ للحرب.
کہ جب کوئی میرے دوست کو ستاتا ہے تو پھر میں اس سے مقابلے کے لیے آ جاتا ہوں. اس لیے ایسی نوبت نہ آنے دو کہ کوئی اللہ والا تمہارے بارے میں اللہ سے کچھ کہہ دے. ایسی نوبت نہ آنے دو. جیسے دو لوگوں میں بہت گہری دوستی ہے، بہت گہری دوستی ہر وقت کی. اب کسی تیسرے آدمی نے اس دوست کو تکلیف پہنچائی تو جو دوست ہے وہ فوراً مقابلے پر آ جاتا ہے کہ تو نے اس کے ساتھ کیسے کیا، اسے کیسے ستایا. اب تو میری تیری لڑائی ہے، حالانکہ مجھ سے کوئی معاملہ نہیں تھا، معاملہ تو اس سے تھا، لیکن دوستی کی وجہ سے اور تعلق کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اب تو ہم نپٹیں گے تم سے. تو ایسے ہی جب اللہ کو اپنے بندے سے اور بندے کو اپنے اللہ سے جب دوستی ہو جاتی ہے اور یہ دوستی ولایت کے مقام پر پہنچ جاتی ہے، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو پھر اگر اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو جو نکل جائے اللہ وہ پورا کر دیتے. جو نکل جائے اللہ وہ پورا کر دیتے کہ میرے بندے نے یہ کہہ دیا، اب یہی کرنا ہے. اس لیے کسی اللہ والے کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ اللہ سے کہہ دے. ایک جگہ لکھا تھا کہ جب بیوی شوہر کو ستاتی ہے تو اللہ شوہر کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور جب امت علماء کو ستاتی ہے تو اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور امت بے یار و مددگار رہ جاتی ہے. علامت قیامت میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے علم اٹھے گا، اور علم کیسے اٹھے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لیں گے. اب جب جاننے والے ہی نہیں رہیں گے تو علم کہاں سے رہیں گے؟ تو اپنے اللہ سے ایسا تعلق بناؤ کہ ہم جو اللہ سے کہہ دیں اللہ اسے کر دے. یہ ہے مقصود. محبت کا جو رشتہ ہے، محبت کا جو اللہ سے تعلق ہے، وہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم جو اللہ سے کہہ دیں اللہ وہ کر دے. اور ہم اس غم میں نہ رہیں کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم کس سے کہیں. ہم اس غم میں نہ رہیں کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم کس سے کہیں، بلکہ ہم کو یہ یقین ہو کہ ہمارا تو اللہ ہے، ہم نے تو اللہ سے کہہ دیا. اتنا یقین، اور ہمیں کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم نے اللہ سے کہہ دیا. اتنا اللہ سے تعلق. اور یہ تعلق جو پیدا ہوتا ہے اور یہ جو تعلق ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے. کسی کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے رہو
کسی نہ کسی وقت تو کھل ہی جائے گا، رات میں، دن میں، صبح کو، شام کو دروازہ کھٹکھٹاتے رہو تو ایک بار نہیں کھولے گا، دو بار نہیں کھولے گا، تین بار نہیں کھولے گا، کھل ہی جائے گا۔ جب دنیا کے انسانوں کا یہ حال ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے پر کھل جاتا ہے، تو پھر اللہ، کہ ہم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو اللہ نے تو یوں کہا، میرے بندوں سے یہ کہہ دو میں اپنا دروازہ بند ہی نہیں کرتا، میں اپنا دروازہ بند ہی نہیں کرتا، کہ دنیا کے بڑے بڑے سخی اور دنیا کے بڑے بڑے مالدار جو اپنی دولت کو پانی کی طرح لوگوں پر بہاتے ہیں اور ہر آنے والے کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے دروازے بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں، ان کے دروازے بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں، لیکن میرا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور رات کو اور خصوصی کھل جاتا ہے، رات کو اور خصوصی کھل جاتا ہے کہ آنے والے کی آہٹ پر ہی جواب مل جاتا ہے۔ کنڈی کھٹکھٹانے سے پہلے کچھ آہٹ ہوتی ہے نا، کوئی آیا ہے، کوئی آ رہا ہے، یہ آہٹ جو ہوتی ہے نا، فرمایا کہ رات کو تمہاری آہٹ پر ہی میں تمہیں جواب دینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، میرا بندہ بستر سے اٹھ گیا، میرے پاس آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، یہ اب مجھ سے اپنی کچھ کہے گا، تو فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ اٹھا ہے، یہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ مجھ سے کچھ کہے گا، تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، یہ جو کہے گا میں اسے دے دوں گا، آخرت کے متعلق جو کہے گا دے دوں گا، اور مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے دنیا کے متعلق جو سوال کرے گا میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو فائدہ ہوگا کہ نقصان، اگر فائدہ ہوگا تو دے دوں گا اور نقصان ہوگا تو نہیں دوں گا، کیوں؟ محبت ہے، بندے سے محبت ہے، تو میں اس بندے کو نقصان میں دیکھ نہیں سکتا، کہتے ہیں نا کہ یار تجھ سے اتنی محبت ہے کہ تیری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں تجھے تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا، کہتے ہیں میں بالکل پریکٹیکلی زبان بتا رہا ہوں کہ جو ہم آپس میں بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہ جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں تمہیں تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا، بالکل یہی حالت اللہ کا ہے کہ میں اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں اسے کوئی ایسی چیز نہیں دوں گا جو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے، اسے تو نہیں معلوم، یہ تو مانگنے پہ لگا ہوا ہے کہ دے 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 دے، اسے نہیں پتا کہ اس سے اسے تکلیف پہنچے گی، اس سے اس کو نقصان ہوگا، تو میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ابھی تھوڑی تکلیف ہے نہیں ملا، مل جانے کے بعد بڑی تکلیف آئے گی، میں اس بڑی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ اور عام آدمی آتا ہے پوچھتا ہے کہ جی کب ملاقات ہوگی، تو کیا کہتے ہیں، میں اپنی مثال دوں، میرے پاس کوئی آتا ہے فون کرتا ہے کہ جی میں ملنے آنا چاہتا ہوں، کب آ جاؤں؟ بھائی مغرب بعد آ جاؤ،
فلا وقت آ جائے، جس کے احسانات ہوں اور جس سے تعلق ہو، بہت زیادہ تعلق ہو، وہ پوچھے کہ جی کب آ جاؤں، تو کیا کہتے ہیں جب دل چاہے آ جانا، تمہارے لیے کیا، جب دل چاہے آ جانا، بس آنے سے پہلے اطلاع کر دینا کہ آ رہا ہوں۔ تو بالکل یہی حال اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ جس بندے سے محبت ہے اس سے کہتے ہیں کہ جب چاہے آ جاؤ، جب چاہے آ جاؤ، اور جتنی دیر کے لیے چاہے آ جاؤ، جب چاہے آ جاؤ اور جتنی دیر کے لیے چاہے آ جاؤ۔ اور جو محبت کا تعلق نہیں رکھتا، تو جس وقت محبوبین سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں منع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تم نہیں، تم سوتے رہو، یہ وقت تم سے ملاقات کا نہیں ہے، اس وقت تو میرے پاس میرے یار آئیں گے، میرے دوست آئیں گے، میں ان سے باتیں کروں گا۔ تو اب یہ آدمی تہجد میں اٹھ نہیں پاتا، اور کہتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، نہیں کھلنے نہیں دی جاتی، کہ یہ وقت محبوبین سے بات کرنے کا ہے، عام آدمیوں سے نہیں۔ تمہارے لیے پورا دن پڑا ہے، اس وقت آنا، جب سب کی سنیں گے تمہاری بھی سن لیں گے، سنیں گے تو تب بھی، لیکن رات کا آخر حصہ کہ یہ محبوب سے گفتگو کا موقع ہے، کہ اس وقت تک کوئی اجازت نہیں ملتی، اس وقت تو جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ہاں اسے آنے دو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم اپنے اللہ سے ایسا تعلق بنائیں کہ اللہ ہم کو اپنے محبوبین کے گفتگو کے وقت میں موقع دے دے، کہ ہم کو تہجد پھر بوجھ نہ لگے، بلکہ مزہ آئے۔ کسی آدمی کو کسی کھیل کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کرکٹ کا شوق ہے، کسی کو لان ٹینس کا شوق ہے، کسی کو بیڈمنٹن کا شوق ہے، کسی کو شطرنج کا شوق ہے، کسی کو لوڈو کا شوق ہے۔ اچھا، جب وہ شوق یعنی جو کھیل اچھا لگتا ہے اس کا کھیلنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا اچھا لگتا ہے، تو پھر رات بھر وہ کھیلتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکان ہوتی ہے، نہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایک سفر میں گیا میں، تو 4-5 لوگ تھے، رات کو ہوٹل میں رکے تھے، تو ایک صاحب جب ہم بستر پر لیٹے تو وہ صوفے پر اپنا موبائل لے کر بیٹھ گئے، بس ہو گیا۔ 2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے، کیا کر رہے ہو؟ وہ کیرم کھیل رہے۔ کب سے کھیل رہے؟ 10 بجے سے۔ 10 بجے سے 2:30 بج گئے، کیرم کھیل رہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد
2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہوئی، سلام پھیرا، فجر کی اذان ہو گئی۔ ارے رات اتنی چھوٹی ہو گئی، 2 رکعت میں ہی ختم ہو، کیوں؟ مزہ آ رہا، لذت آ رہی تھی۔ تو جب اللہ سے باتیں کرنے میں لذت آنے لگتی ہے تو پھر نہ تکان ہوتی ہے، نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، مزہ ہی آتا ہے۔ اور ایسی بدن کے اندر چستی اور ایسی پھرتی، اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ دے دے، بڑی دولت ہے۔ میں 1996 میں 96 میں حج کرنے گیا، تو ہمارے ایک دوست بھی ہمارے ساتھ، اس حج میں ہم اکیلے تھے، تو وہ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ تھے، ہم اکیلے تھے۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد طواف کرتے تھے، طواف کر کے پھر لوٹ کے آتے تھے، پھر کھانا بنتا تھا، پھر کھانا کھاتے تھے، سوتے سوتے 12، گرمی کا زمانہ تھا، اپریل مئی کا حج، تو 12 سوا 12 بج جاتے تھے لیٹتے لیٹتے۔ لیکن 2 بجے 2:30 بجے ایسی آنکھ کھلتی تھی اور اتنی حشاش بشاش طبیعت کہ جیسے کوئی تھکن نہیں، کوئی نیند نہیں، اور اٹھے اور فٹافٹ وضو کیا اور پھر حرم چلے گئے، اور جا کر کے دعا مانگتے رہے، طواف کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، فجر ہو گئی، پھر اشراق ہو گئی، اشراق پڑھ لی، اس کے بعد تو جب مزہ آنے لگتا ہے تو پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ عام طور پر رات بھر ڈھنگ سے نہیں جاگا جاتا، عام طور پر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو بات الگ ہے، ہم رات بھر نہیں جاگتے، جلدی سوتے۔ 4-5 سال پہلے ہم رمضان میں عمرے میں گئے، اب عمرے میں وہاں پابندی تھی کہ بغیر احرام کے مطاف نہ جا نہیں سکتے، تو ہم تھے اور ہمارے بھتیجے 19 میں، تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ رمضان کے جو تاخیراتیں تھیں، تو پہلے تو یہ ایک 5 منٹ کا مشورہ یہ ہوا کہ بھائی احرام تو نیت کا نام ہے، کپڑے تو جو چاہے پہن لو، جو ترتیب بتائی گئی اس میں نیت اصل ہے، تو ایسا کرو خیبر باندھ دیتے ہیں، چادر اوڑھ دیتے، نیت نہیں کریں گے، پولیس یہ سمجھے گی کہ احرام پہنے ہوئے مجھے جانے دے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یار یہ بتاؤ، اللہ کے گھر میں بھی جو ہے وہ ادھر ادھر کی چال چل کے جانا کیا فائدہ؟ تو ایسا کرو ہر طاقت میں عمرہ کرنا، تو ہر طاقت میں عمرہ کیا، 21 23 25 27 29 ہر طاقت، تو اپنا جاتے تھے، عصر کی نماز کے وقت پہنچ جاتے تھے، وہیں افطار کیا، وہیں۔ اب جب 29ویں شب آئی، عید کی رات تھی، تو یہ نیت کہ نماز جو ہے عید کی اندر مطاف میں پڑھنا، اور مطاف میں نماز پڑھنے کے لیے رات کو جا کر کے بیٹھنا ہے، ورنہ اندر پہنچ نہیں سکتے۔ تو خیر ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، کچھ کھایا پیا،
ہم نے کہا دیکھو بھائی چلو اب کرو استنجا اور کرو وضو. تو ہم لوگ استنجا وضو کر کے 10:30 بجے مطاف میں جا کر بیٹھے اور پھر اپنا طواف کیا، پھر قرآن پڑھ لیا، پھر دعا کر لی، پھر نفل پڑھ لی، پھر طواف کر لیا. پوری رات وہاں بیٹھے رہے، پھر صبح ہوئی، پھر فجر ہوئی، پھر اشراق ہوئی، پھر عید کی نماز ہوئی، نماز پڑھ کے پھر وہاں سے نکلے. تو جب دل لگ جاتا ہے تو پھر سب کام آسان ہو جاتے ہیں اور مزہ آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے. اور جب اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں مزہ آنے لگے، سمجھ لو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو گئی. جب اللہ کا نام لینے میں مزہ آنے لگے، جب یہ دل چاہے کہ اور مزہ آنا کیا ہے کہ تسبیح بتائی تھی کہ بھائی 200 مرتبہ یہ پڑھ لینا، اللہ کا نام بتایا کہ 200 مرتبہ اللہ کا نام لے لینا. اب وہ 200 مرتبہ اللہ کا نام لینے کے بعد دل جو ہے تو مزہ آنا شروع ہوا تھا، تسبیح پوری ہو گئی اور گویا ذکر میں مزہ آنے لگا، ذکر میں مزہ آنے لگا. تو اتنا اللہ کو یاد کرنا، اتنا اللہ سے دل لگانا کہ اس کو یاد کرنے میں مزہ آئے. جیسے ایک لڑکی نے اپنے عاشق کو خط لکھا اور اسے پڑھنا نہیں آتا. جس کو خط لکھا اس کو خط پڑھنے نہیں جانتا. اب اس کے پاس خط پہنچ گیا، اب وہ خط ہاتھ میں لیے بے انتہا خوش کہ میری محبوبہ کا خط آیا. اب وہ جلدی سے اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یار ذرا یہ خط پڑھ کے سنا دو. اس نے پڑھ کے سنایا. ابھی وہ سنایا تھا، اس نے 4 لائنیں پڑھی تو اسے مزہ آیا. اب یہ ذرا اوپر والی لائن پھر سے پڑھ دو، اوپر والی لائن پھر سے پڑھ دو. اس نے پھر سے پڑھ دی، پھر 2-4 لائنیں پڑھی، یہ والی لائن ایک بار اور پڑھ دو. اس نے ایک بار اور پڑھ دی اور وہ اس طرح پورا خط سنتا رہا. جب پورا خط ہو گیا تو کہنے لگا یار ایک بار اور پڑھ لو، ایک بار اور پڑھ لو. اس نے ایک بار اور پڑھ لو. اچھا بس ایک بار اور پڑھ لو. وہ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں یہی کرتا ہوں یار ایک بار اور. اچھا بس یہ والی 2 لائنیں پھر سے پڑھو. محبت تو اس کو ہے نا، تو اس سے معلوم ہے کہ اس لائن کا مزہ کیا ہے اور ان الفاظ کا مزہ کیا ہے. اس پڑھنے والے کو کیا معلوم، وہ کیا جانے، وہ تو ایک تحریر پڑھ رہا ہے اور یہ جذبات پڑھ رہا ہے، یہ جذبات پڑھ رہا ہے. پھر اس پر صبر نہیں ہوا، دوسرے دوست کے پاس پہنچ گیا. اسے کہا یار ذرا یہ خط پڑھ کے سنا دو. یوں شام ہو گئی، اس دوست سے 2 بار سنا، اس دوست سے 2 بار سنا، اس دوست سے 2 بار سنا، اور پھر اسی میں وہ لائنیں ایک لائن کو 3 مرتبہ دہرواتا رہا. شام ہوتے ہوتے جب وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹا تو اس کو خط پورا یاد ہو چکا تھا. اور اب وہ بستر پر لیٹ کر کے اس خط کی ایک لائن کو دہراتا ہے اور خیالوں میں ہی ان لائنوں کا جواب دیتا ہے. کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ خیالوں میں ہی ان لائنوں کا جواب دیتا ہے. اس نے یہ لکھا، اس کا جواب یہ، اس نے یہ لکھا، اس کا، اور اسی سوال و جواب میں اس کی پوری رات گزر جاتی. کیوں؟ محبت ہے. تو جب بندے کو اللہ سے اور اللہ کو بندے سے محبت ہوتی ہے
اور پھر یہ بندہ جب قرآن اٹھا کر کے بیٹھتا ہے تو پھر قرآن کی ایک ایک آیت اس کو لذت دیتی ہے، مزہ آتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا، مجھ سے یہ کہا، میرے بارے میں یہ کہا۔ اب قرآن کی لذت اور قرآن کا مزہ یہ اسے ہی پتہ چلے گا نا جس کو اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ تو دنیا میں اور بہت ساری کتابیں ہوں گی، کتابوں میں ایک کتاب قرآن بھی ہوگی۔ عام پڑھنے والے کو اس قرآن کی لذت کا مزہ مل ہی نہیں سکتا جو مزہ اللہ سے محبت کرنے والے کو ملے گا۔ ایک بزرگ تھے، نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اتنا اللہ سے تعلق تھا کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث اور ایک عام آدمی کی گفتگو، یہ تینوں ملا کر کے بولی جاتی ہے، تو وہ تینوں کو الگ الگ بتا دیتے تھے کہ دیکھو یہ اتنا قرآن ہے، اتنی حدیث ہے، اور اتنی جو ہے یہ تم میں سے کسی عام آدمی کی گفتگو۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے پہچانتے ہو قرآن کو الگ، حدیث کو الگ، اور عام آدمی کی گفتگو کو الگ، کیسے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے کہ قرآن کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے، اور عام آدمی کی بات الگ۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا نور میرے دل پر پڑتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ جب حدیث پڑھی جاتی ہے اس کا نور میرے دل پر پڑتا ہے، پتہ چل جاتا ہے میرے محبوب کا کلام ہے۔ اور جب عام آدمی کی گفتگو بولی جاتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نور نہیں ہوتا اور اس کے اثرات دل پر نہیں ہوتے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث نہیں۔ تو جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے کلام میں مزہ آتا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا، فضائل اعمال میں سنا ہوگا، فضائل صدقات میں سنا ہوگا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کونے میں کوئی گناہ مت کرنا، یا میں نے 1000 قرآن پڑھے ہیں۔ کسی بزرگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پورے دن میں قرآن پڑھتے تھے، پوری رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ کسی بزرگ کا آپ نے سنا ہوگا کہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو اب یہ سب باتیں ہمیں تمہیں حیران کرنے والی لگتی ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایسا کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں اور تم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اور تم ایک عام قرآن پڑھنے والے ہیں، اور وہ اپنے محبوب کا کلام سمجھ کر پڑھنے والے تھے، تو ان کو اس قرآن میں لذت آ رہی۔ ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک عورت کو اللہ سے اتنی محبت تھی کہ اس نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنی زبان سے قرآن کی آیت کے علاوہ کوئی جملہ زبان سے نکالوں گی ہی نہیں۔ تو 30 سال تک وہ صرف قرآن سے بات کرتی، کوئی سوال کرے تو قرآن سے جواب، کوئی چیز مانگنا ہو تو قرآن کی آیت، کوئی چیز لینا ہو تو قرآن کی آیت، کوئی دینا ہو تو قرآن کی آیت، ہر چیز کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی تھی۔ ایسا قرآن سے شغف، ایسی قرآن سے محبت کہ محبوب کا کلام، محبوبہ کا خط آیا ہے تو دن بھر میں 4-6 لوگوں سے سننا، اور پھر سن کر اس کو دہروانا، اور دہراتے دہراتے یاد کر لینا، اور پھر بستر پر لیٹ کر خیالوں کی دنیا میں ان جملوں کا جواب دینا۔ یہ میری تمہاری عام زندگی میں 85 واقعات ہیں۔ تو جن بندوں کو اللہ سے محبت ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے
اللہ کے کلام سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم اپنے محبوب کے خط سے محبت کرتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہلی محرم کو جو لوگ روزانہ کے آنے جانے والے، 4 محرم جو روزانہ کے آنے جانے والے تھے ان کو جمع کیا، ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ آل رسول کی محبت میں تم نے کیا کیا؟ ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آل رسول کی محبت میں تم نے کیا کیا؟ کوئی کچھ نہیں بولا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ حضرت شیخ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے آل رسول کی محبت میں یہ معمول بنا رکھا ہے کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک روزانہ ایک قرآن آل رسول کے لیے پڑھتا ہوں، روزانہ ایک قرآن آل رسول کے لیے پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے خاندان سے محبت ایمان کا جز ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے خاندان سے محبت نہیں ہے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اب محبت صرف نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبوب کی اتباع کا نام، اور جس سے محبت ہو اس کو ہدیہ دینے میں مزہ آتا ہے، جس سے محبت ہو اس کو ہدیہ دینے میں مزہ آتا ہے۔ دسیوں واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ جن لڑکا لڑکیوں میں محبت ہو جاتی ہے تو اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بڑے قیمتی قیمتی گفٹ گھر سے پیسے چرا کر خریدتے ہیں۔ کیوں؟ مزہ آئے گا، میرا محبوب خوش ہو جائے گا، ہدیہ دینے میں مزہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کو بہت ہدیہ ملتا ہے، وہ ملتا نہیں ہے، دینے والوں کو دینے میں مزہ آتا ہے، دینے والوں کو دینے میں مزہ آتا ہے، اس لیے ملتا ہے۔ تو جب آل رسول سے محبت ہے تو پھر ہدیہ دینے میں مزہ آنا چاہیے۔ اب ان کو ہدیہ کیا ہے؟ ان کا ہدیہ قرآن ہے، ان کا ہدیہ درود ہے کہ اس کا اہتمام، کہ ہم اس کے ذریعے سے ان کو ثواب پہنچائیں۔ ایک مرتبہ رمضان ختم ہوا، رمضان کے بعد ہم سہارنپور گئے تو ہمارے شیخ نے ہم سے پوچھا کہ کتنے قرآن پڑھے؟ میں نے کہا جی صاحب۔ کہنے لگے کہ کس کس کو بخشا؟ میں نے کہا ابھی کسی کو نہیں بخشا۔ تب کہنے لگے کہ سال، کہنے لگے کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ سال میں ایک قرآن اللہ کے نبی کے لیے پڑھا کرو، اور اپنے لیے تو خیر وہ ہر وقت ہی کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی پڑھ کے بخش دیا کر، مجھے بھی پہنچا دیا کر، تو خیر میں جب سے وہاں پڑھتا تھا تب سے میرا معمول تھا کہ میں اپنے شیخ کے لیے قرآن پڑھتا تھا رمضان میں۔ یہی سب سے پاکیزہ ہدیہ، خاص طور سے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے تو اس سے بڑھیا ہدیہ کوئی ہے ہی کہ آدمی قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائے۔ ہدیہ دینے میں مزہ آئے، اور جب نہ دے پائے تو افسوس ہو کہ میں کچھ دے نہیں پایا۔ مدینہ منورہ میں
ہم لوگ جب پہلی مرتبہ حج کرنے گئے 1994 کی بات ہے، تو ہمارے ابی نے ہم سے یہ کہا کہ ہم جب یہاں حج میں آتے ہیں اور مدینے میں 10 دن 8 دن جو بھی قیام کا موقع ہوتا ہے، تو ہم اس 8-10 دن میں روز ایک قرآن پڑھتے ہیں، تاکہ مدینے کے قیام میں کم از کم اللہ کے رسول اور چاروں خلفاء سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور پھر جنت البقیع والے، اور پھر آپ کی ازواج مطہرات، اور پھر سارے صحابہ، کہ یہ ان سب کو کم از کم ہم یہاں بیٹھ کر یہی ہدیہ دیں۔ خیر وہ گویا ایک سبق پڑھا دیا گیا، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل کرم کہ پھر ہم لوگ اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ بھی جانا ہوا اسی کا اہتمام کیا کہ مدینے میں جتنے دن رہیں گے اتنے دن روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ تو ہمارے ایک دوست جو ہمارے ساتھ حج میں تھے، تو مکہ مکرمہ میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاں میں جاتا تھا میرے پیچھے، جہاں میں جاتا تھا میرے پیچھے۔ مدینے میں جب ہم گئے تو مدینے میں صبح 9 بجے ہم پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، پھر عشاء کی نماز کے بعد اٹھتے تھے۔ تو وہاں وہ 1 دن 2 دن کے بعد دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے ہم گئے تو کہنے لگے، صوفی صاحب مکہ میں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہمت کر کے دوڑ لیا، یہاں آ کے ہار گیا، یہاں نہیں ہو پائے گا۔ وہ اللہ کی توفیق۔ تو یہ سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے پاک خاندان کے، آپ کے صحابہ کے ہم پر کتنے احسان، کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر ان حضرات نے یہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہم تم بھی کئی گھنٹہ بجا رہے ہیں۔ کون جانتا اللہ کو، اور کون جانتا رسول اللہ کو، اور کون جانتا قرآن کو، اور کون جانتا دین کو۔ تو جب محبت ہوگی تو پھر قرآن میں لذت آئے گی، ذکر میں لذت آئے گی، لمبی نمازوں میں لذت آئے گی، لمبی دعاؤں میں لذت آئے گی، مزہ آئے گا۔ اور جتنا محبت بڑھتی جائے گی لذت بڑھتی جائے گی، جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی قرآن میں، ذکر میں، دعا میں لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس پر پورا فوکس ہونا چاہیے کہ میری اللہ سے تعلق کی پوزیشن کیا ہے، پوزیشن کیا ہے یہ ہمارے اعمال ہم کو بتا دیں گے۔ ہماری نماز، ہمارا قرآن، ہمارا ذکر، ہماری دعا، ہماری دعوت، ہمارا مراقبہ، ہماری تہجد، یہ اعمال ہم کو بتائیں گے کہ ہماری محبت کا پارا اس وقت کہاں پر ہے۔ اچھا دیکھو، یہ گھٹے گا بھی بڑھے گا بھی، محبت گھٹے گی بھی بڑھے گی بھی، یہ فطری چیز ہے۔ اس لیے اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ گھٹ گئی پھر سے اڑ لگا دے کہ اچھا جی اب پھر سے صحیح، پھر انشاءاللہ وہیں پہنچے، ہاں، اور اللہ پہنچا دے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے اور جنت کا اور آخرت کا اور اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، محبت 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی، اور
اللہ رسول اس کے علاوہ کو نہ سمجھ میں آ رہا، نہ دکھائی دے رہا، نہ کچھ نہیں، بس اللہ رسول اللہ رسول۔ وہاں سے اٹھ کے پھر گھر آ گئے۔ گھر آئے تو بیوی بچے، یہ کام وہ کام، یہ چیز وہ چیز، یہ سامان وہ سامان۔ اب جو ٹمپریچر دیکھا تو ٹمپریچر نیچے آ گیا تو گھبرائے کہ حنظلہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تھا تو تیری محبت کا پارا وہاں تھا، اور اب گھر آ گیا تو تیری محبت کا پارا یہاں ہے، تو دوگلا آدمی ہے، اور یہ تو شان منافق کی ہے، اس کا مطلب تو منافق ہے۔ تو چلاتے ہوئے بھاگے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا، حال بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کبھی یہ اور کبھی یہ، اگر جیسا ایمان ہمارے پاس بیٹھ کر تیرا تھا، محبت کا پارا جو تیرا میرے پاس بیٹھ کر تھا، یہی پارا اگر تیرے گھر پر بھی باقی رہے تو پھر تو فرشتے تجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ اس لیے حنظلہ قضا و قضا، کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے ہوگا، کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے ہوگا۔ اور پھر فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی۔ تو شیطان پنجہ مارتا ہے، نفس پنجہ مارتا ہے، دودھ کا پیالہ گر جاتا ہے۔ اب دودھ کا پیالہ گر گیا تو سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، پھر سے دودھ لے آئیں گے، پھر سے لے آئیں گے، اب حفاظت کریں گے کہ پنجہ نہ مارنے پائے اور یہ دودھ محفوظ پہنچ جائے۔ تو یہ جو کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کمی اور زیادتی پر مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں، بلکہ نئے عزم، نئی ہمت، نئے ارادے کے ساتھ اپنے اعمال کو بڑھانا کہ یہ چھوٹ گیا تھا اب پھر سے شروع کروں گا، اور اب کچھ بھی ہو جائے یہ عمل نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ پھر استقامت دے دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیئر مارکیٹ میں ایک دن شیئر اوپر چلا جاتا ہے، ایک دن نیچے آ جاتا ہے، ایک دن اوپر چلا جاتا ہے، ایک دن بہت نیچے چلا جاتا ہے، ایک دن بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو جو شیئر میں کام کرنے والے ہوتے نا وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ نیچے چلے جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پیسہ پڑا رہنے دو، 2 مہینے بعد پھر یہ اوپر آئے گا، اور پھر اوپر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب نکال لو، دوسرے میں انویسٹ کر دو، وہاں یہ اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایمان کا، اعمال کا، اللہ کی محبت کا، نبی کی محبت کا، ان سب چیزوں کا اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی کم کبھی زیادہ، یہ ہوگا۔ اور یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے کہ جب گھٹ جائے تو یہ بنانے کی فکر کر لے، اور جب بڑھ جائے تو غرور میں نہ مبتلا ہو، شکر کر لے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کرنے کی توفیق دے دی، یہ کرنے کی توفیق دے دی۔ اور جن کاموں کے کرنے کی توفیق ملے ان کو گاتا نہ پھرے، بلکہ ان کاموں کا اخفا کرے، چھپائے، اور اپنا حال کیا بنائے، اننی من المسلمین، کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں کیا اور میری حیثیت کیا، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ جب اس طرح اپنے آپ کو چلائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی محبت کے پارے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور جیسے جیسے یہ محبت کا پارا بڑھے گا، ذکر میں لذت آئے گی، عبادت میں لذت آئے گی، دعا میں لذت آئے گی، اللہ کا نام لینے میں لذت آئے گی، اور یہی اللہ چاہتے ہیں
کہ میرا بندہ اللہ سے ایسی محبت کرے کہ اس کو اللہ کا نام مزہ دینے لگے، اتنی محبت کہ جب محبت زیادہ ہوگی تو تذکرے زیادہ ہوں گے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور حالات آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگ مسائل ہی پر گفتگو کرنے لگے، حالات حاضرہ پر گفتگو ہونے لگی، اللہ اللہ کے تذکرے ہی ختم ہو گئے۔ ایک تبلیغ کا کام ایسا تھا جہاں اللہ اللہ کے تذکرے ہوتے تھے، وہاں بھی اب کام کے تقاضے ہی تقاضے رہ گئے، وہاں سے بھی تذکرے ختم ہو گئے۔ نماز کا تذکرہ، اخلاص کا تذکرہ، علم کا تذکرہ، ذکر کا تذکرہ، اکرام اور محبت کا تذکرہ، جو اصل اساس تھی، بنیاد تھی دعوت کی، کہ اس کے تذکرے ختم ہو گئے۔ اور جس چیز کو زندہ رکھنا ہے اس کے تذکرے کرتے رہو۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس چیز کو ختم کرنا ہو اس کے تذکرے ختم کر دو، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا الٹا، جس چیز کو زندہ رکھنا ہے اس کے تذکرے بڑھا دو۔ تو اللہ کی محبت کو اگر زندہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے تذکرے بڑھاؤ، اللہ کی باتیں کرو، اللہ کو یاد کرو، تو اللہ کی محبت بڑھے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کر لو۔